عید اور وعید بظاہر تو یہ ملتا جلتا لفظ ہے۔ عید مسرت، خوشی، انعام کا دن ہے۔ وعید پریشانی، مصیبت، بربادی کا نام ہے۔ 30 روزے رمضان کے رکھے، دن ان کے بھی گزر گئے، جنہوں نے نہیں رکھے ان کے بھی گزر گئے، جنہوں نے مسجد میں امام صاحب کے پیچھے ہو کے 30 سپارے سنے ان کے بھی گزر گئے، جو سوئے رہے ان کے بھی گزر گئے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہیں جنت والے اور دوزخ والے۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے عرض کی تھی کہ رمضان رحمت یا پھر زحمت، جن لوگوں نے رمضان کو پایا، رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں آیا بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر بھی نہیں تھا، عذر کے بغیر کسی عذر کے انہوں نے نہ تو نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ قرآن پاک پڑھا۔ جتنا مرضی وہ توبہ استغفار کرے، پیروں فقیروں اولیاء سے دعائیں کرائیں، لیکن ان کی آبادی کی کوئی سمت نظر نہیں آتی، ان کی بربادی ہی بربادی ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مقدس ایام کا ادب و احترام اور روزوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکلیں دونوں کی ایک جیسی۔ جو لوگ رمضان کے آنے سے پہلے ان کے چہرے پہ خوشی کے اظہار تھے اور ان کے چہرے رمضان کے جانے کے ساتھ خوشی وہ مرجھائے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اتنی عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، رزق کی فراخی، نیکی میں 70 گنا بڑھ گیا عبادت، یہ پتہ دوبارہ ہمیں نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اور جو جن کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے رمضان سے پہلے، تو جی رمضان آ گیا، ہمارا ہوٹل بند کرنا پڑے گا، ہمیں کیسے، میں تو بیمار ہوں، میں کیسے کھاؤں گا پیوں گا، وہ خوش ہوں گے۔ کام الٹ ہوگا یہاں پہ۔ برکیف اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے مسلمانوں کی۔ آج جو ہمارے مسلمانوں کے حالات ہو رہے ہیں، یہ یقیناً ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، بہت ہی بڑے اہم دن ہیں، اور اللہ جس کو لیلۃ القدر نصیب کرے، شب قدر نصیب ہو جائے، بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان شریف کے بعد اعتکاف کے بھی بعد، شب قدر کے بھی بعد، اگر کوئی ہمیں افادیت یا اس کی گھڑیاں، اس کا جو انعام ہے نظر آتا ہے، وہ ہے چاند رات، عید کی رات اور عید کا دن۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی پہ معاف فرمائے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عید کی رات کو زندہ کرے گا، جو بندہ عید کی رات کو زندہ کرے گا، کیونکہ پوری رات وہ جاگے گا، اس کے دل نہیں مریں گے جب کہ دل مریں گے۔
یعنی کہ رمضان شریف کا مہینہ ہم نے گزارا، پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ گیا، تیسرا عشرہ گیا۔ بدبختی ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کا قدر نہیں کیا، اس کا احترام نہیں کیا، روزے نہیں رکھے۔ لیکن اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم چاند رات کو رو لیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ اللہ واقعی ہم سے بڑی بھول ہو گیا، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن، عید الفطر کے دن بندے کے انتظار میں فرشتے آتے ہیں آسمان سے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں۔ عیدگاہ جہاں پہ ہوتی ہے اس کے چاروں اطراف پہ جو گھر ہوتے ہیں نمازیوں کے، جو لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے راستوں پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ تمہیں خوشخبری ہو روزے دارو، تمہیں خوشخبری ہو، تم نے اللہ کے حکم کو، اللہ کا حکم جانا، اللہ کے حبیب کے حکم کو مانا، اور تمہارے لیے بھلائی ہے، چلو دوڑو بھاگو انعام کی طرف۔ وہ انعام کا دن ہے، عید کا دن، بڑی ہی خوشخبریاں سناتے ہیں وہ فرشتے، مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں ان کو۔ اور جیسے ہی ہم، آپ دیکھیں نا، روزے رکھ لیں، روزوں کی اپنی فضیلت ہے، تراویحوں کی اپنی فضیلت ہے، اعتکاف کی اپنی ہے، لیکن عید پڑھنے کا انعام ایک اپنا ہے۔ عید پڑھنے کا اس لیے نہیں پڑھیں گے وہ دوست ملیں گے، یار ملیں گے، ان کو عید گلے ملیں گے، نہیں، یہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھیں گے، نبی پاک کی سنت سمجھ کے پڑھیں گے، تو پھر یہ بھی ہمیں، جیسے ہم عید گاہ میں جاتے ہیں، جائیں گے خالی، ایک ٹرک ہے، کنٹینر ہے، وہ خالی جاتا ہے، ادھر سے لوڈ ہو کے فل ہو کے آتا ہے، تو اس کی آواز ٹون چینج ہوتی ہے، اس کی آواز چینج ہوتی ہے، ریس دیتا ہے، پھر بھی آواز چینج ہوتی ہے۔ یعنی کہ جیسے یوں سمجھیں کہ ہمارے اعمال نامہ، روزے دار بھی ہوں، تراویحوں والے بھی ہوں، فطرانہ دے دیا، روزہ رکھ لیا، سارے کام کریے، پھر بھی ہم خالی جا رہے ہیں۔ جو پروٹوکول، جو انعام، جو ثواب ہمیں عیدگاہ میں ملنا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، یہ ثواب ہی ملے، وقت میں سارے ملے۔ اور یہ اتنی خوشی کا دن ہے مومنوں کے لیے، جنہوں نے روزہ رکھا ان کے لیے اتنی خوشی کا دن ہے۔ فرمایا کہ اس دن صبح کے نام اشراق جو پڑھے، اشراق نہ پڑھو، کوئی نفل نہیں پڑھنی، یہ اتنا ثواب ہے کہ اس میں بے شمار انعام اکرام ہے۔ اس میں حدیث پاک ہے، جو اس کا نماز کا طریقہ ہے وہ تو خیر آپ کو، جو عیدگاہ میں علماء کرام ہوتے ہیں وہ آپ کو سارا طریقہ کا بتا دیتے ہیں کہ اس کی زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نے گھر سے کیسے جانا ہے۔ گھر سے کچھ مستحب ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ سنتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نماز فجر ادا کرنی ہے۔ مطلب نماز فجر نہیں پڑھی، عید پڑھوں گا تو نماز فجر کا مقام اپنا ہے، اس کی شان اپنی ہے۔ نماز فجر کے بعد گھر آنا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے غسل کرنا ہے، مسواک کرنی ہے، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ نے میٹھی چیز کھا لینی ہے، یہ سنت ہے، ثواب ہے اس کا، پیٹ آپ کا بھرے گا، ثواب رہتا ہوگا۔ بڑی جو عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے، اس میں خالی پیٹ جانا سنت ہے، اور اس عید میں کھا کر جانا سنت ہے۔ تو میٹھی چیز کھا لیں، سیویاں کھا لیں، حلوہ کھا لیں، کھجور کھا لیں،
اس کے بعد کچھ قریب کا سفر تو پیدل جائیں، آدھا کلومیٹر ہے کلومیٹر، پیدل جائیں اور تکبیریں پڑھتے جائیں۔ تکبیریں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایسا پڑھیں۔ بڑی عید میں اونچی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ تو 3 دن ہم پڑھتے ہیں، لیکن عید الفطر میں یہ تکبیر امام صاحب ہمیں بھی پڑھیں گے، آپ بھی ایسا سب پڑھتے جائیں، اور جس راستے پہ آپ جائیں اور دوبارہ دوسرے راستے سے آئیں، تاکہ آپ کے اوپر اتنا انعام و اکرام ہو گیا ہے، اتنی آپ کے اوپر عنایتیں ہو گئی ہیں، تاکہ وہ راستے بھی آپ کے گواہ بن جائیں کہ یہ نیک بندہ ولی اللہ جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ ہاں، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ فطرانہ پہلے ادا کرنا ہے۔ فطرانہ جو ہے، جو لوگ سوال کرتے ہیں، 2.25 سیر فطرانہ ہے، 2.25 سیر گندم کی جو قیمت ہے۔ ویسے ہمارے نبی پاک سب نے کشمش بھی دی ہے، یہ جس کے پاس پیسہ وہ کشمش کے وزن کر کے پیسے دے دے، اس کا بنتا ہے 7,500-8 ہزار روپیہ بنے گا، اس کا 2.25 سیر گندم کا بنے گا 300 روپیہ۔ کشمش دو، جو دو، یہ کم سے کم ہے، آپ 2.25 سیر گندم دو، جو دو، لیکن اس سے بڑھ کے آپ کشمش دے دیں، بادام کے پیسے دے دیں، وہ آپ کو زیادہ ہے۔ اگر آپ نے صدقہ جو فطر ہے، فطرانہ جو ہے، یہ عید نماز ادا کرنے سے پہلے دے دیا تو یہ آپ کا فطرانہ ہوگا، اس کو آپ ثواب ملے گا فطرانے کا، صدقہ فطرانہ، صدقہ فطر جس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہ رہا یا بھول گئے یا مجبوری تھی کوئی، عید کے بعد دیں گے تو وہ فطرانہ نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا، جیسے ہم جمعے والے دن مسجد میں پیسے دے دیتے ہیں، وہ عام صدقہ ہوگا۔ لہذا عید نماز سے پہلے، عید سے پہلے روزوں میں، بلکہ روزوں کے درمیان میں آپ فطرانہ ادا کریں۔ پھر مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، اور تکبیریں پڑھتے ہوئے میٹھی چیز کھا کر آپ عیدگاہ میں جائیں، اور وہاں واپسی میں راستہ بدل کر آئیں، اور 200 آپ کو عید ملیں۔ عید میں اپنوں کا بھی خیال کریں، دوسروں کا بھی خیال کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میرے سامنے آگے، آخر میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے روز جب تک چھہارے نہ کھا لیتے یا کھجور نہ کھا لیتے تو عیدگاہ کی طرف نہ جاتے، کیونکہ سنت ہے، بہترین عمل ہے، سنت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید پڑھیں، روزے رکھیں، عید پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے روزے، نمازیں، تراویح اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔